بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ آئیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ امت حضرات کی جانب اور ادا کر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوم کر جس طریقے سے میں آپ تمام حضرات کی درود مبارکہ پڑھا ہوں اس سے بہتر اور بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کرنے اور آپ تمام کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہر جمعہ بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع اس مسجد میں سجدہ ہے، اور چونکہ عزیزم غلام خواجہ کو اس مسجد سنی دعوت اسلامی نے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتا دیا کہ محرم الحرام کے موقع پر جو 10 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا تھا استنبول کی سرزمین پر، اب حالات کے پیش نظر وہاں پروگرام کرنا، اسٹیج لگانا یہ مناسب نہیں ہے، اسی لیے مسجد اعظم میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامی شیڈول کے مطابق آج کی اس محفل میں اللہ رب العزت کے شان کے متعلق آپ حضرات کے سامنے میں کچھ شریک کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور عمل کرنے کے بعد ضرور عمل کریں گے، اور یہاں پر جو کچھ بھی گفتگو ہو آپ حضرات اس گفتگو کو پھیلانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں میرے بندوں سے کہ اے میرے بندو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے رب نے آگے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ گناہ معاف فرمانے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے گنہگار بندوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا اللہ کی رحمانیت کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے میں آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش کروں، اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے ارشاد فرمایا یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ ذرا غور فرمائیں، اگر اللہ چاہتا تھا تو فرما سکتا تھا کہ اے بندو، فقط اے بندو کا لفظ اللہ رب العزت ارشاد فرما سکتا تھا، استعمال فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ اب یہیں سے رحمانیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، زندگی پر گناہ کرے، پھر بھی میرا رب یا عبادی کہہ رہا ہے، اے میرے بندے کر کے اس کو مخاطب فرما رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر میرے رب نے آگے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تو اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو گناہوں میں زندگی بسر کر گزرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب ذرا غور فرمائے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے۔ زندگی بھر گناہ کرنے کے باوجود بھی میرے رب کی ذات بندے کو تسلیہ دے رہی ہے، زندگی بھر گناہ
زندگی پوری گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی رحمانیت بندے کو تسلی دے رہی ہے. بندے زندگی بھر گناہ کیوں نہ کر لے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اللہ کی رحمت سے امید لگائے, انشاءاللہ اللہ تجھے ضرور معاف فرمائے گا, تیرے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا. حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ اگر زندگی بھر بھی گناہ کر لے لیکن میری ذات سے امید لگائے رہے, میری ذات سے توبہ برابر کرتا رہے, تو اے میرے بندے تیرے گناہ آسمان کے برابر کیوں نہ ہو, تیرے گناہ آسمان کو کیوں نہ پہنچ جائے, تیری رحمت سے امید رکھنا ہی میرے لیے کافی ہے, میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بندے تیرے گناہ زمین کے برابر ہو, زمین بھر تیرے گناہ پھیل چکے ہوں, اگر تو نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اگر زمین پہ پھیلائے جائے تو تھوڑی بھی جگہ باقی نہ رہے, تب بھی اے بندے تو مایوس نہ ہونا, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں پھر تیرے گناہوں کو معاف فرماؤں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان, اللہ کی رحمانیت بہت بڑی ہے, اللہ کی رحمانیت بہت وسیع ہے, اتنی وسیع ہے, بندہ چاہے زندگی بھر گناہ کیوں نہ کر لے, فقط ایک مرتبہ سچے دل سے اگر اللہ کو پکار لے, ایک مرتبہ سچے دل سے اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. آج آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ماں کی ممتا کس قدر مشہور ہے. ماں کی ممتا کے تعلق سے ہر کوئی گفتگو کرتا ہے کہ ماں اپنے بچوں سے اس طریقے سے محبت کرتی ہے, ماں اپنے بچوں سے اس طرح پیار کرتی ہے. آئیے ماں کی ممتا کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں. ماں کی ممتا کتنی عظیم ہوتی ہے. ماں وہ ہے جو بچپنے میں غربت کے عالم میں بستر موجود نہیں ہے, پاس میں اگر بچہ پیشاب کر لے فقط ایک بستر ہے, ایک بستر پر ماں اور بچہ دونوں سوئے ہوئے ہیں. اگر بچہ پیشاب کر لے رات میں تو ماں اٹھ کر ٹھنڈی میں اس بستر کو دھو کر سکھا دیتی ہے. لیکن ماں کی ممتا کو ملاحظہ کریں, اگر سونے کے لیے بستر موجود نہیں ہے بچے کے پیشاب کرنے کی وجہ سے, تو ماں اس بچے کو اپنے سینے پر سلا لیتی ہے, خود ٹھنڈے بستر پر سو جاتی ہے, خود ٹھنڈے فرشی پر سو جاتی ہے. یہ ماں کی ممتا ہے. ماں کی ممتا بڑی مشہور ہے. اللہ رب العزت کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. آج آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ دنیا میں اگر کوئی ہمیں آواز لگائے تو ہم اس کی آواز پر ایک مرتبہ بھی لبیک نہیں کہتے, جلدی اس کی آواز سن کر بھی ہم انسنی کر دیتے ہیں. اگر کوئی ہمارا نافرمان ہو تو وہ اگر ہمیں آواز لگائے اپنی مشکل کے وقت میں, مجھے بتائیں کہ ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں گے, ہم اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے؟ نہیں, ہم حاضر نہیں ہوں گے. ہم دل میں یہ ارادہ کر کے بیٹھیں گے کہ اس نے غلطی کی ہے, اس کو سزا بھگتنے دو, ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن قربان جائے رحمت خداوندی پر کہ بندہ جب ایک مرتبہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اس کا جواب عطا فرماتا ہے. 3 مرتبہ جواب میں فرماتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. فقط ایک مرتبہ سچے دل سے رب کو پکارنا ہی تھا کہ اللہ رب العزت کی مدد فوراً حاصل ہو جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ ہم پر بہت بڑا رحمان و رحیم ہے. اللہ بہت بڑا رحمان و رحیم ہے. اس کی رحمانیت کو کوئی قید نہیں کر سکتا. لیکن البتہ مثال دینے کے لیے یوں فرمایا جاتا ہے کہ رحمانیت اللہ رب العزت آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو محبت کر رہی ہے, کس قدر ممتا بٹی ہوئی ہے, کس قدر محبت پھیلی ہوئی ہے. خواہ جاندار ہو یا بے جان ہو, اپنے اولاد سے ضرور محبت کرتے ہیں. مرغی کا چھوٹا سا چوزا ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کے قریب چیل آتی ہے تو وہ مرغی کے چوزے کی ماں اپنے چوزے کو اس چیل سے بچانے کی حتی مقدور کوششیں کرتی ہے. اگر چیل اس چوزے کو اٹھا کر لے جائے تو ماں بھی چیل کے برابر اڑنے کی کوشش کرتی ہے. اسے پتا ہے کہ میں چیل کے برابر پرواز نہیں کر سکتی, پھر بھی ماں اڑنے کی کوششیں کر رہی ہے. یہ ماں کی ممتا ہے, یہ محبت ہے ماں کی. یہ محبت کس نے عطا کی ہے, یہ محبت کس نے عطا کی ہے؟ اور مجھے آپ بتائیں کہ انسانوں کو عقل و شعور اللہ نے عطا فرمایا ہے. انسانوں میں یہ محبت قائم ہوتی ہے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے, لیکن اس مرغی کے پاس کہاں سے عقل آئی؟ مرغی کے پاس کہاں سے عقل آئی؟ آپ گدھے کو بھی دیکھ لیں, اگر اس کے بچے ہوں تو گدھے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ان کے پاس شعور کہاں سے آیا, یہ ان کے دل میں محبت کہاں سے آئی؟ ہمیں ماننا پڑے گا
یہ محبت کو ہی پیدا کرنے والا ہے تو رب کائنات ہے، وہ رحمان و رحیم خدا ہے جس نے اس محبت کو قائم فرمایا ہے۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی محبت دیکھی جاتی ہے یہ اللہ کے رحمانیت کے 100 حصوں میں سے فقط ایک حصہ ہے، اس نے 99 حصے تو کل قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگار کی مغفرت کرنے کے لیے بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا، اگر آپ واقعات پڑھیں یا سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے گناہوں کی مغفرت، گناہ گاروں کی مغفرت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرا کرتا تھا، انہوں نے سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع کی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ مجھے یاد آتا ہے، آپ حضرات میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرا کرتا تھا، زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ فلاں نوجوان کو اپنی بستی سے باہر کر دو ورنہ اس کی وجہ سے پوری بستی والوں پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو بلا کر بستی سے باہر کرواتے ہیں۔ اب وہ نوجوان جو دوسری بستی میں جا کر اپنی زندگی گزارنے لگ گیا۔ اب وہاں کی بستی والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو اس بستی والوں نے بھی وہاں سے اس نوجوان کو نکال دیا۔ اب جو ہے وہ پوری دنیا سے پوری ہر جگہ پر گھومتا ہوا چل رہا تھا، ہر کوئی اس کو دھتکار رہا ہے، ہر کوئی اس کو اپنی بستی سے نکال رہا ہے، کوئی اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بتائیں مجھے ایسا انسان جس کو پوری دنیا دھتکار رہی ہو، پوری دنیا جو ہے اس کو نکال رہی ہو، اب وہ کہاں جائے گا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ اب وہ ہر کسی سے نا امید ہو گیا، ہر کسی سے مایوس ہو گیا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد ایک غار میں خوب روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا رہا کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تو مجھ سے ناراض ہے، تو نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اے رب کائنات میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میرے مالک میں کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہوں لیکن تیرا ہی پیدا کیا ہوا ہوں، میرے مولا میں کتنا بھی بڑا گنہگار ہوں، میری زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرا ہے، لیکن مولا تو نے ہی تو پیدا فرمایا ہے، اور میرے مولا تو اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ تو اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ مولا میں گناہ لے کر تیری بارگاہ میں سچے دل سے حاضر آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا میرے گناہوں کی بخشش فرما، میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اب بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر رہا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اب بندے نے اتنا رویا اتنا آنسو بہایا کہ اب اس کے بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت باقی نہ رہی، نہ تو کھانے کا انتظام نہ تو پانی کا اہتمام تھا۔ اب جو ہے بھوکا پیاسا انسان اللہ کی بارگاہ میں دن و رات رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کو اس بندے پر رحم آ ہی گیا، آخر اللہ ہے، وہ خالق ہے، کب تک بندے سے ناراض رہ سکتا ہے؟ آج ماں اپنے بچے سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کب تک ناراض اپنے بندوں سے رہ سکتا ہے؟ آخرکار اللہ کی رحمت کو جوش آ ہی گیا، اللہ کو اس بندے پر رحم آ ہی گیا، آخر رحمان و رحیم خدا ہے ہمارا، آخر ہمارا رب رحمان و رحیم ہے، ضرور ہم سے محبت فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو یہ رحم اللہ کو اس بندے پر آیا تو اللہ نے جو ہے 2 فرشتوں کو انسانی شکل عطا کر کے اس کے پاس بھیج دیا تاکہ اسے تسلی دیتے رہیں۔ اب جو ہے وہ دونوں فرشتے اس کی بارگاہ میں اس کے پاس آئے اور آ کر اسے تسلیاں دینے لگے، تسلی کے جملے اور تسلی کی گفتگو اس سے کرنے لگے۔ اب بندہ بہت کمزور ہو چکا تھا، نہ تو اٹھنے کی اس کے اندر طاقت ہے، خود کے چاہے وہ اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکتا تھا، اتنا کمزور ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخرکار وہ بندہ برابر اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا، اس کے رونے کی وجہ سے اور بھوک پیاس کی وجہ سے اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ذرا غور فرمائیں مسلمانوں، یہاں سے جو گفتگو چلنے والی ہے اس کو دل کے کانوں سے سماعت کریں، اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، کس قدر محبت فرماتا ہے۔ جب اس بندے کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دوبارہ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ فلاں پہاڑ کی فلاں غار میں چلے جاؤ، وہاں میرے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے۔
وہاں میرے محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے، اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر چلے گئے، کیا دیکھتے ہیں وہی بندہ ہے جس کو بستی سے نکالنے کا میرے رب نے حکم دیا تھا، وہی بندہ ہے جس کو بستی سے نکالنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا تھا اور جس کی ناراضگی کا اظہار اللہ رب العزت نے فرمایا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا حکم تھا تو حکم الہی کی پابندی کرتے ہوئے اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرتے ہیں، اور جب اس کو دفنا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں، میرے مالک آخر وجہ کیا ہے؟ یہی تو بندہ ہے جس کی ناراضگی کا تو نے اظہار فرمایا تھا، اب یہ تیرا محبوب بندہ کیسے ہو گیا؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ او میرے نبی موسیٰ، جو بندہ مجھے دل سے پکارے اور میں اس کے گناہوں کو معاف نہ کروں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ ذرا غور تو فرمائے مسلمانوں، زندگی بھر گناہ کیا ہے، زندگی بھر زندگی کا ہر لمحہ اس کا گناہوں میں گزرا ہے، فقط ایک مرتبہ اللہ کو سچے دل سے کیا پکارا کہ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ اور کرم والا کرم یہ ہے کہ اللہ نے فقط گناہوں کو معاف نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے گناہوں کو معاف بھی فرمایا اور اسے اپنا ولی بھی بنا لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ ان گناہوں کی نیکیوں میں تبدیل فرما کر اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ میں نے حبیب اعظمی کا واقعہ بھی آپ حضرات کے نظروں کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا کہ کس قدر اللہ رب العزت نے گناہوں کو معاف فرمایا تھا۔ زندگی بھر سود کھانے والا، اپنی پوری زندگی کو سود خوری میں خرچ کرنے والا، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ رب العزت نے اپنا وہ محبوب بندہ بنا لیا۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے، آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں۔ ایک انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل، 99 بے حق بے جا اس نے لوگوں کو قتل کیے تھے، ناحق لوگوں کا قتل کیا تھا۔ اب جو ہے ایک شخص کے پاس، ایک عالم کے پاس وہ چلا گیا توبہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات یوں ہے، میں نے اب تک کی زندگی میں 99 لوگوں کو بے جان قتل کیا ہے، ناحق ان کا خون کیا ہے، کیا میری توبہ ممکن ہے؟ تو جس کے پاس وہ گیا ہوا تھا اس نے بڑے تلخ انداز میں اسے کہنے لگا کہ 99 لوگوں کا قتل کر کے کس امید سے تو یہاں آیا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو جائے؟ تلخانہ انداز اختیار کرنا ہی تھا کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پوری زندگی میں 100 قتل اس کے ہو گئے، 100 قتل اس نے اپنی پوری زندگی میں کر لیا۔ اب جو ہے توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، کسی اور ایک اللہ کے ولی کا رخ کرتا ہے، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ کا رخ کرتا ہے، وہاں جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے اس کی روح کو لے جانے کے لیے جنت کے فرشتے بھی چلے آئے اور دوزخ کے فرشتے بھی چلے آئے۔ اب دونوں فرشتوں کے درمیان جو ہے آمنا سامنا ہوا اور دونوں فرشتے اختلاف کرنے لگے۔ جنت کا فرشتہ کہتا تھا کہ اس کی روح کو میں لے جاؤں گا کیونکہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ اب جہنم کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کی روح کو میں لے جاؤں گا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں 100 لوگوں کو بے جان قتل کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میرے فرشتوں پہلے زمین کو ناپو کہ میرے بندے کا انتقال جس جگہ سے ہوا ہے اس جگہ سے کون سا مقام زیادہ نزدیک ہے۔ اگر توبہ کا مقام جس جگہ پر وہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا وہ مقام اگر اس سے زیادہ قریب ہے تو اس کو جنت کے فرشتے لے کر جائیں گے، یا پھر اگر اس کا گھر زیادہ قریب ہے تو اسے جنت کے فرشتے لے کر چلے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اللہ نے فرشتوں کو مصروف فرما دیا اور زمین کو حکم فرمایا کہ اے زمین ذرا سمٹ جا اور میرے اس گنہگار بندے کو جس جگہ پر وہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا اس جگہ سے قریب کر دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حکم الہی پر زمین سمیٹ گئی اور جب فرشتوں نے ناپنے کے بعد کیا دیکھا کہ جس جگہ پر اس گنہگار بندے کا انتقال ہوا تھا اس جگہ سے وہ جگہ زیادہ قریب تھی جس جگہ توبہ کی نیت سے وہ نکلا ہوا تھا۔ اب جو ہے اس کی روح کو جنت کے فرشتے لے کر نکل گئے۔ یہ رحمت خدا بندی ہے، اللہ کی رحمت فقط اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ فارسی کا ایک بہت اچھا شعر مجھے یاد آتا ہے، رحمت خدا بہانہ می جویت، فارسی میں ہے رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت فقط بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ می جویت، زیادتی کو تلاش نہیں کرتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ایسے رحمان و رحیم خدا کو چھوڑ کر آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
ایسے رحمان و رحیم خدا کو چھوڑ کر آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ فقط مال و زر کمانا ہے، دنیا 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 دنیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں اللہ کے صفاتی اسما میں سے ایک اسم اللہ کا رزاق بھی ہے، رزاق بھی ہے، یعنی رزق دینے والا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس طریقے سے رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اگر رزاق کے پیچھے بھاگتا ہوتا تو رزق اس کے قدموں میں رزاق ڈال دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، جب رزاق کی بات نکل چکی ہے تو اللہ کی رزاقیت کا ایک واقعہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ رب العزت کتنا بڑا رزاق ہے، اللہ اپنے بندوں کو کتنا نوازتا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میرے رب نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ہر کسی کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ جو ہمارے مقدر کا رزق ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، لیکن ہمیں محنت کرنا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے وقت کو لگانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ فرعون کی بارگاہ میں چلے جائے اور وہاں جا کر اس کو دین کی طرف بلائیں، دین کی دعوت دیں، دین کی طرف اسے بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کی فکر لاحق ہو گئی کہ مولا میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، ان کی روزی کا کیا ہوگا، ان کے رزق کا کیا ہوگا، ان کی روٹی کا کیا ہوگا، ان کا پیٹ کون بھرے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا سے ان کے سامنے ایک پتھر موجود تھا۔ حضرت موسیٰ سے میرے رب نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا سے اس پتھر کو مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی پر پتھر پر ضرب لگایا، پتھر پر جو ہی مارا، مارنے کے بعد پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پتھر ٹوٹ گیا۔ اب پھر اس کے اندر ایک اور پتھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر حکم ہوا کہ اس پتھر کو بھی توڑا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے پتھر کو بھی توڑ دیا، اب تیسرا پتھر بھی نکل آیا، تیسرا پتھر ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس پتھر کو بھی توڑ دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے اس پتھر کو بھی توڑ دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر ٹوٹنا ہی تھا، اس پتھر میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نمودار ہوا، ایک چھوٹا سا کیڑا نمودار ہوا، اور اس کے منہ میں اس کے مطابق اللہ نے رزق رکھے ہوئے تھا، اللہ نے رزق رکھے ہوئے تھا۔ اب جو ہے اللہ رب العزت تمام پردوں کو اٹھا دیے اور وہ کیڑا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو کتنا بڑا رزاق ہے، اتنے بڑے پتھر میں مجھے قید کرنے کے باوجود بھی تو مجھے روزی عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی رزاقیت ہے۔ میرے رب نے فرمائی دیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری ہماری ذمہ کرم پر نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہماری رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے ہی لیا ہے تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ سے دور کیوں بھاگتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ سے دور کیوں ہٹ رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ سے بھاگ کیوں رہے ہیں، منہ کیوں موڑ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کتنا بھی رزق کے پیچھے بھاگ لیں، کتنا بھی مال کمانے کے پیچھے بھاگ لیں، آپ کو اتنا ہی مل رہا ہے جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، آپ کو اتنا ہی مل رہا ہے جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ کر بیٹھ جائیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر عطا کیے ہیں تو آپ کو محنت کر کے روٹی اپنے مقدر کا رزق حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جنگل سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن ہٹی کٹی موٹی تازی پڑی ہوئی ہے، اس کے پیر نہیں ہے، نہ تو ہاتھ ہے نہ تو اس کے آنکھ ہے، پھر بھی ہٹی کٹی موٹی پڑی ہوئی ہے۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کبوتر یا کوئی پرندہ ایک روٹی لا کر اس ہرن کے منہ میں ڈال رہا ہے اور اس کو کھلا رہا ہے۔ اس بزرگ نے جھومی دیکھا، دیکھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ تو اشرف المخلوقات نہیں ہے، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب اللہ بنا محنت میں اس کو روٹی کھلاتا ہے تو اللہ رب العزت مجھے بھی ضرور میرا پیٹ بھر دے گا۔ یہ سوچ کر اس بزرگ نے جو ہے محنت کرنا چھوڑ دیا، کمانا چھوڑ دیا اور فقط اللہ کے ذکر میں لگ گئے، فقط اللہ اللہ کہنے میں لگ گئے۔ اب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، کئی ایام گزر گئے، کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی کھانے کا کچھ انتظام نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ بزرگ کا کمزور ہو گئے، ناتواں ہو گئے، ہاتھ پیر میں کچھ طاقت باقی نہ رہی۔ اب جو ہے ایک تھالی ان کے پاس آتی ہے جس میں روٹی وغیرہ گوشت سالن وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ جو ہی بزرگ نے کھانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فوراً تھالی پیچھے ہٹ گئی۔ اب دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر اور آگے گزر گئے، دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو اور آگے گزر گئے۔
طریقے سے بزرگ کو کئی دور تک اس تھالی نے چکر کٹوایا، اس کے بعد جا کر اس کے ہاتھ تھالی، بزرگ کے ہاتھ تھالی آئی اور اسے ان بزرگ کو ایک آواز بھی آئی، اور بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مولا یہ تو اشرف المخلوقات نہیں ہے، تو نے اس کو غیر ذلیل العقل بنایا ہے، پھر بھی تو اسے روزی برابر عطا کرتا ہے، میں نے تیرا ذکر میں اپنے وقت کو صرف کر دیا، تو مجھے روزی کیوں نہیں عطا فرماتا؟ تو بزرگ کو آواز آئی کہ بندے میں نے تجھے ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، اور ہاتھ پیر سے محنت کر اور روزی کما، میں نے اس کو آپائش پیدا کیا ہے، اس لیے میں نے اس کی رزق کی ذمہ داری لی ہے، اور اسی لیے میں اسے بنا محنت کی اس کے پیٹ کو بھرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہے، مقدر میں جتنی روزی ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی، تو پھر اس روزی کے لیے ہم اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ اس روزی کے لیے ہم نمازوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس روزی کے لیے ہم سنت رسول پر پابندی کرنے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لوٹ آئیں اللہ کی بارگاہ کی طرف، پلٹ آئیں اللہ کی بارگاہ کی طرف، لوٹ آئیں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ آج بھی ہم پر مہربان ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں تو کھویا ہوا وقار اللہ میں ضرور واپس عطا فرمائے گا۔ پھر 313 کی چھوٹی سی تعداد ہوگی، ہزاروں کا لشکر سامنے ہوگا، تو مسلمان ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ وقت بھی یقیناً آئے گا، وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب اگر بندے اپنے دل میں اسی طریقے سے مضبوط ایمان لے کر حاضر ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ وہ وقت ہمیں ضرور نصیب فرمائے گا کہ ہم بھی قوت والے بن جائیں گے، ہمارے بھی ماتحت کئی لوگ ہوں گے، اور پھر ہم بھی راج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم بھی بادشاہ ضرور کریں گے۔ جب تک مسلمان، میں نے اس سے پہلے گفتگو میں بھی کہا تھا کہ جب تک مسلمان اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے، اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے تھے، تب تک بادشاہت ہمارا مقدر بنی رہی ہے، تب تک بادشاہت ہمارا مقدر بنی رہی ہے۔ جب ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنا چھوڑ دیا تو ہم سے بادشاہت چھین لی گئی، ہمارا وقار ہم سے چھین لیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات میں آپ سے یوں عرض کرنا چاہوں، اگر اللہ کی بارگاہ کی طرف ہمیں آنا ہی ہے، لیکن اکیلے نہیں آنا ہے بلکہ ساتھ میں لے کر آنا ہے، ساتھ میں لے کر آنا ہے۔ میں فقط اجتماعی کی دعوت کے تعلق سے آپ سے نہیں کہوں گا، بلکہ کوئی بھی نیک کام کیوں نہ ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، آپ کر رہے ہیں تو تنہا نہ کریں، بلکہ کسی کو ساتھ میں لے کر کریں، کسی کو ساتھ میں لے کر کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک بستی کو پلٹنے کا اللہ نے حضرت جبریل کو حکم عطا فرمایا تھا، حضرت جبریل کو اللہ نے بستی پلٹنے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ ذرا دیکھیں، اگر ہم فقط تنہا عبادت میں لگ جائیں تو یہ بھی اللہ کو کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بستی پلٹنے کا حکم عطا فرمایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے بستی پلٹنے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے جو اللہ کی بہت عبادت کر رہا ہے، اللہ کی خوب عبادت کر رہا ہے، باقی ہر کوئی اپنے عیاشی میں لگا ہوا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، میرے مالک اگر اس پوری بستی کو پلٹا جائے تو اس بستی میں تیرا وہ بھی بندہ رہتا ہے جو بندہ ہر وقت تیری عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، سب سے پہلے بستی کو اسی پر پلٹ دو، سب سے پہلے بستی کو اسی پر پلٹ دو۔ اب حیران کن یہ خبر ہے، حیران کن بات ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ایسے کیوں ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ فقط اکیلا تنہا میری عبادت کر رہا ہے، کسی کو عبادت کا حکم نہیں دے رہا ہے، کسی کو نیکیوں کی طرف نہیں بلا رہا ہے، اسی لیے سب سے پہلے بستی اسی شخص پر پلٹ دو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عبادت کرنی ہے، نیک عمل کرنا ہے، تنہا نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی کو ساتھ لے کر آنا ہے، کسی کو ساتھ لے کر آپ اپنی ذمہ داری نبھا دیں۔ وہ نہیں کرتا ہے تو اس کی خبر اللہ لے گا، آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ نگہبان ہے، اللہ محافظ و مددگار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہاں سے ہمیں ایک بات یہ لے کر جانی ہے کہ مصروفیات چاہے جتنے بھی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اس چیز سے ہرگز منہ نہ موڑیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یاد رکھیں، کامیابی آج ہر کوئی متلاشی ہے، لیکن کامیابی ہماری نماز میں رکھی گئی ہے، کامیابی ہماری مساجد میں رکھی گئی ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، دن میں 5 مرتبہ مؤذن صدائیں لگاتا ہے، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو کامیابی ہماری مساجد میں رکھی ہوئی ہے، سجدوں میں ہماری کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قریب ہونا ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہنے میں جو بھی غلطی ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور یہاں پر جو کچھ بھی گفتگو ہوئی ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔